الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق کا ترجمہ اور تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الاعلی کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعلی کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ ایک رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمات اور 291 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اعلیٰ کا معنی سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں جو لفظ موجود ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت یعنی سورہ اعلیٰ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے مضامین، اس سورت کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کریں، یعنی وہ ہر نقص، ہر عیب، دوف اور ناتوانی سے پاک اور برتر ہے۔ اس کی ذات قدرت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آسمان، آفتاب و ماہتاب، فضا کی پنہائیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی بے قراریاں اسی نے پیدا فرمائی ہیں، اور یہ سب اسی کے دست قدرت میں ہیں، یا یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کی تخلیق بے ہنگم اور بے جوڑ یا فضول نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اس نے ایک اندازے سے اور سلیقے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو اپنے طبعی فرائض انجام دینے کے لیے ظاہری اور باطنی قوتیں اور ان قوتوں سے کام لینے کے لیے آلات و جوارح بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کی جسمانی خوراک کا بھی مناسب انتظام فرمایا ہے، اور ان کی اخلاقی اور روحانی بالیدگی کے لیے یہ صحیفہ رشد و ہدایت بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کے ہر کلمہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوح قلب پر یوں ثبت کر دیا ہے کہ اب اس کے بھولنے کا امکان تک باقی نہیں۔ اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جس کے دل میں حق پذیری کی صلاحیت ہوگی وہ اسے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ قبول کر لے گا، لیکن جو ازلی بدبخت ہے وہ اس سے دور بھاگے گا، وہ اس کو قبول کبھی نہیں کرے گا، اور اس پاک کتاب کا انکار جو کرے گا اسے جو سزا ملے گی وہ بڑی دردناک اور بڑی المناک ہوگی۔ پھر آخری آیات میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ دارین کی کامیابی کا تاج فقط اس شخص کے سر کی زینت بنتا ہے جو فکری اور عملی گمراہیوں سے اپنا دامن بچاتا رہتا ہے اور ذکر الہی میں شب و روز مصروف رہتا ہے، اور یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ جسے قرآن کریم میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے انبیاء سابقین پر نازل ہوئے تھے ان میں بھی اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سورہ اعلیٰ کی سورہ طارق کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ سورہ اعلیٰ کی اپنے سے ماقبل سورہ طارق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان کی تخلیق اور نباتات سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔
اب انشاءاللہ عز و جل ہم اس سورت کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اسماء میں، افعال میں اور احکام میں ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرو، یعنی اپنے دل میں یہ بھی اعتقاد رکھو اور اپنی زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو کہ میرا پروردگار ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی نقص یا عیب کا شائبہ ہو یا اس کی صفات کمال کے منافی ہو۔ نیز اس قسم کا ذکر یا اس کا ذکر ایسی جگہوں پہ کیا جائے جو جگہیں پاک ہوں، ناپاک حالات میں اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسی محفل جہاں ملحد قسم کے لوگ ہوں، وہاں اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے کہ وہ مذاق اڑانے لگیں۔ اس شخص کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو اس کا ادب اور شوق سے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا اللہ تعالیٰ کا نام سننے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ آگے فرمایا ربک الاعلی، یہاں رب کا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سبوحیت پر دلیل پیش کر دی ہے کہ جس نے یتیم مکہ کو ان جاویدانی عزتوں سے نوازا ہے، جس نے اس امی کو سر نہاں خانہ تقدیر کا محرم بنا دیا ہے، جس نے تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود ہر میدان میں اسے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، جس نے شب اسرا یعنی معراج اپنے برگزیدہ بندے کو مکان و لامکان کی سیر کرا دی ہے، وہ پروردگار یقیناً ہر عیب سے پاک ہے، بلا شبہ ہر خوبی سے متصف ہے، عزت و شان میں، قدرت و کبریائی میں، علم و حکمت میں وہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا، سب اس کے نیچے کمتر اور فروتر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، سجدے میں اس کو یعنی سبحان ربی الاعلی، سجدوں میں اسے اپنی تسبیح بنا لو۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فسوا پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست کر دیا۔ یہاں فعل خلق پیدا کیا ذکر کیا، لیکن یہاں اس کا مفعول یعنی مخلوق مذکور نہیں ہے کہ کس چیز کو پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا وہ خالق ہے جسے بھی نعمت وجود سے نوازا گیا ہے، اس کو نوازنے والا کوئی اور نہیں، وہی معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فسوا یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ اس کی تخلیق بے ہنگم نہیں ہے، جہاں سلیقہ اور نظم کا نام و نشان نہ ہو، بلکہ ہر تخلیق میں نظم و نسق، ترتیب اور یکسانیت کار فرما ہے۔ ہر نوع کے کروڑ ہا افراد ہیں، کسی کی وضع و ترتیب میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کہیں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ بلی کا حجم بڑھ کر شیر جتنا ہو چکا ہے، یا بیل کی طرح گھوڑے کے سر پر سینگ نکل آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کو ایک اندازے اور ایک سلیقے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اب اس آیت الذی خلق فسوا سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ خالق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ دوسری چیز، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، دوسری یہ کہ ہر چیز کو پیدا فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف چیزوں کو پیدا کرنے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا یا کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والذی قدر فہدا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے راہ دکھائی۔ اب یہاں پہ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے کہ اس کی افادیت کا دائرہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ جو فرائض اس نے انجام دینے ہیں اور جس جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جانا ہے، سب کا پوری طرح اندازہ کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ جملہ کلیات و جزیات کے تمام احوال اور کوائف بڑی تفصیل سے قبل از وقت طے کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ فہدا فرما کر اپنی ایک اور مہربانی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ صرف فرائض کا بارے گراں لاد کر کسی چیز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بجا آوری کے لیے جن جسمانی اور ذہنی طاقتوں کی ضرورت تھی، جو بیرونی اسباب و وسائل درکار تھے، سب کے سب ہر چیز کی حیثیت و ضرورت کے مطابق مہیا کر دیے گئے۔ یہ ہدایت کائنات کی ہر چیز کو دی گئی ہے۔ نباتات میں غور فرمایا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اگر گندم کا بیج اس موسم میں کاشت کیا جائے جو اس کی کاشت کے لیے مقرر ہے تو بیج اگتا ہے،
بڑھ کر پودا بنتا ہے اور اس کے خوشے کی جیب میں دانوں کے موتی بھر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے موسم میں کاشت کیا جائے تو وہ اگتا ہی نہیں۔ زمین کتنی ہی زرخیز کیوں نہ ہو، اس میں کتنی کیمیاوی کھاد کیوں نہ ڈالی جائے، اس میں کتنی بار پانی ہی کیوں نہ لگایا جائے، سب بے فائدہ، سب بے سود، سب بے اثر۔ اس سے بھی زیادہ اس فطری ہدایت کے جلوے جو حیوانی زندگی میں نظر آئیں گے، اگر آپ اس میں غور و فکر کریں کہ اگر آپ ایک بطخ کا انڈا اور ایک مرغی کا انڈا لے لیں، دونوں سے بیک وقت جب بچے نکلتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے پانی کا برتن رکھیں، بطخ کا بچہ فوراً اس میں کود جائے گا اور مرغی کا بچہ دور ہٹ جائے گا۔ تو یہ ساری فہادہ ہے، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو، یہ ساری ہدایت ان پرندوں کو، ان نباتات کو، ان حیوانات کو کس نے عطا کی ہے؟ غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو ہدایت عطا کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر حضرت انسان کو تو ایک اشرف المخلوقات اس نے بنایا ہے، اس کا ذرہ ذرہ حکمت الہی کی جلوہ گاہ ہے، اس کی حیوانی زندگی کو برقرار رکھنے والے اعضاء مثلا معدہ، جگر، دل، پھیپھڑے، گردے، جسم کے بہت سارے مسام اپنے کام میں جتے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی تگ و دو کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے ارادے کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ کے ارادے کے مطابق سانس چلے گی، آپ کے ارادے کے مطابق خون گردش کرے گا، بلکہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ کے ارادے کا یا آپ کے ارادے کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے تقاضے پوری کرنے کے لیے آپ کو ظاہری حواس کے ساتھ ساتھ باطنی حواس اور ان سے بھی اعلیٰ چیز یعنی دماغ عطا کیا، عقل عطا کیا، جہاں یہ قوتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور آپ کی رہنمائی قاصر ہو جاتی ہے یا آپ کو بھٹکانے کے لیے یا بہکانے لگتی ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت بارگاہ الہی سے نبی نور نبوت سے سراپا نور بن کر تشریف لاتا ہے اور شکوک و شبہات کے اندھیرے کو کافور کر دیتا ہے۔ یہ ظلمات کی چیرہ دستیوں کو چیرتا ہوا تمہارے سامنے نور، تمہارے سامنے ہدایت لا کے پیش کر دیتا ہے۔ اس کی حیات آفرین شیطان کی ساری فریب کاریوں اور عیاریوں کی بے اثر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ جب نبی آتے ہیں وہ شیطان کے جتنے کار ہوتے ہیں یا جتنی ان کی فریب کاریاں ہوتی ہیں ان سب کو دور کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں بھی یہ ہدایت فرمائی ہے، ہدایت پذیری کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دستے لطف اور توفیق اپنے بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے یا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو منزل مقصود یا منزل مراد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ان آیات میں غور و فکر کیا جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ مرعا وہ گھاس چارہ جو مویشیوں کی خوراک کے کام آتا ہے، اور غثاءً یابساً مفتقتاً، کہ جو سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یابساً مفتتاً، کہ یعنی جو سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کو، ایسے گھاس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کو اس صلاحیت تک پہنچایا کہ وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں احوا سے مراد اسودہ، یعنی جس کی سبزی اور شادابی رخصت ہو جاتی ہے اور اس کی رنگت سیاہ کالی ہو جاتی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ یہاں پہ غُثَاءً اور احوا جو چیزیں ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسے نہ بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو کچھ چھپی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت بے محنت عطا ہوگی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت و مشقت اور بغیر تکرار اور دور کے آپ کو یہ کتاب حفظ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں۔ سنقرئک سے حاصل ہونے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے اس قرآن کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈال دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو وہ ابھی آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے اور خوف سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم جبریل کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے، جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ اور تفسیر جمل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت عطا کی گئی ہے کہ آپ اتنی بڑی عظیم کتاب کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ اگلی جو آیت ہے الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کو بلا دے گا، جن پر اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی وہ آپ کو یاد رہیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کو ان چیزوں کو بلا دے گا۔ اب یہاں پہ بلانا دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ آیات اور ان کا حکم دونوں منسوخ ہو جائیں گے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں وہ آیات اور وہ بالکل ذہن میں ہی نہیں آئے گا کہ اس طرح کی بھی کوئی آیت تھی، یا عارضی طور پر بلا دیا جائے گا، جس طرح کی روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں ایک آیت بھول گئے تھے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے عرض کی نماز کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے مجھے بھول گئی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کی اس طرح کی جو بھول ہوتی ہے وہ امت پر مہربانی ہوتی ہے، تاکہ ان پر اس طرح کے احکام واضح کیے جائیں کہ اگر نماز میں کوئی آیت بھول جائے تو اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی اسے درست رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے۔ جیسا کہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ بلند آواز سے
کی گئی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کچھ چھپاتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہو جائے گا، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دے گا۔